السلام علیکم مولانا زبیر فلاحی صاحب۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، جیسے ثنا اسکول کا مسئلہ پیش آیا تھا اور ابھی ماضی میں اقبال اردو اسکول پربھنی کا مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا حل کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دین کی محنت پر جمع فرمایا۔ لہٰذا یہ جو مسائل ابھی چل رہے ہیں، جیسا ثنا اسکول کا مسئلہ ناندیڑ میں بھی پیش آیا تھا اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے مفتی اعظم صاحب کے بارے میں، انتظامیہ کے بارے میں تھی اور بہت دشواریوں سے لہٰذا ہم سب گزرے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں اقبال اردو اسکول پربھنی کا جو بھی مسئلہ پیش آیا ہے، وہاں کے انتظامیہ کا یہ کہنا کہ پریشر میں آ کر ہم یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا ان کا اس لیے بھی غلط ہے کہ کسی بھی طرح کے پریشر میں ہم شریعت کے حکموں کو بدل نہیں سکتے، تبدیل کر نہیں سکتے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حکومت کا میرے اوپر پریشر ہے، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں گا، حکومت کا میرے اوپر پریشر ہے، جیسے آج کے زمانے میں نمازیں پڑھنے پر پابندی لگ رہی ہے، کہیں پر بھی مسافرین نماز پڑھتے سفر میں تو دشمنان اسلام انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے نمازیں معاف ہو جائیں یا سفر کے مسائل بدل جائیں، حضر کے مسائل بدل جائیں، کیونکہ پریشر ہر زمانے میں رہا، صحابہ اکرام پر بھی تھا اور بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء اعظام، یہ جتنے بھی لوگ دیندار گزرے ہیں تو دیندار ہونے ہی کی وجہ سے ان پر پریشر بنا۔ سب سے بڑا پرابلم دشمنان اسلام کا یہ ہے کہ آپ دیندار ہو اور آپ دین کی باتیں کرتے ہو اور آپ قرآن اور حدیث پر چلتے ہو، ان کے لیے یہ سب سے بڑا مدعا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ جائے، اسلام سے منہ موڑ دے، اللہ کو ناراض کر دے اور انہیں خوش کرے۔ تو دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے یا اللہ کے دشمنوں کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر تھا اور پریشر میں ہم نے سوریہ نمسکار کیا یا بچوں کو کروایا یا پھر وہ دیوس جیسے یوگا دیوس جو اقبال اردو اسکول کے بچوں کو وہاں پر بھیجا گیا میدان میں، اور ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھا ہے کہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ اور اپنے مسلمان بچے بھی وہ یوگا دیوس منا رہے ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، اور ایک پنڈت شلوک اور بھجن وہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ سب آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، حرام ہے، بلکہ آپ ان کی مجلسوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں شروعاتی دور میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے دوستیاں تھی، وہ مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن جہاں قرآن نے اور حدیث نے اور اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ اکرام کو روک دیا، صحابہ اکرام رک گئے۔ جو زمانے جاہلیت میں ان کے مجلسیں آباد ہوا کرتی تھی، وہ دوستیاں انہوں نے توڑ دی، وہ تعلقات انہوں نے چھوڑ دیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ انہوں نے اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ بدل دیا، اپنی مجلسیں بدل دی، اپنے ساتھی بدل دیے کہ ہم وہ کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ تو دین میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور دو آپشن نہیں ہے یا دو چہرے نہیں ہیں کہ ہم ایک چہرہ غیر مسلموں کو خوش کر کے اور دوسرا مسلمانوں کو خوش کریں، غلط ہے۔ ہم جو چہرہ قبلہ
قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں یا پھر دشمنان اسلام کو خوش کریں. اور جو اللہ کو خوش کرے گا تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے باغ ہی باغ ہے، انعام ہی انعام ہے، اللہ اسے نوازے گا دنیا اور آخرت سے. اسی لیے پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آج یہ چھوٹا سا پریشر ہے، کل 100 گنا زیادہ بڑا پریشر ہوگا. تو 100 گنا زیادہ بڑا پریشر ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم مندر میں آ گئے، ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنا نام عبداللہ سے گنیش رکھ دیا، تو یہ غلط ہے. لہٰذا کسی کے بھی پریشر میں آ کر اپنی آئیڈینٹی کو بدل دینا، اپنی پہچان کو بدل دینا، اپنے حلیے کو، اپنے لباس کو اور اپنے شاعر کو بدل دینا اور اپنے شعار کو بدل دینا، یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا دوسرا سوال ہے مولانا سے کہ کچھ دنوں پہلے مفتی روشن صاحب سنوری کے جو مدرسہ ہے اس کی مسجد میں جو معاملہ پیش آیا کہ ایک پنڈت کا استقبال کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر بھجن کی جو کیفیت بن گئی، اور پھر مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک فتنے کا ڈر تھا اس لیے میں نے اس معاملے کو روکا نہیں، تو اس کے متعلق مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں سنیں. مفتی روشن صاحب کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم سونوری، ماشاءاللہ کافی خدمات ہے اس مدرسے کی اور ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے مدرسے کا. ابھی جو حالیہ بڑے پنڈت ہیں ان کے فرزند وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے انہیں فون کیا تعلقات کی بنا پر، اور انہوں نے ضیافت کا نظم کیا اور ضیافت کی بھی. لیکن ضیافت سے پہلے مفتی صاحب کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ مہمان کے اکرام میں ایک جلسہ لیتے ہیں، تو اسی طریقے پر انہوں نے مدرسے کی مسجد میں پروگرام لیا. اساتذہ بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے، اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے تو لہٰذا ان کا پرتپاک خیر مقدم اور استقبال کیا گیا. تو لہٰذا انہوں نے بھجن وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا، جو بھی وہ اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو گیا. میسج غلط گیا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ 1 سال آپ اللہ کی عبادت کرے اور 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرے. تو اس وقت صاف طور پر سورہ کافرون کو نازل کیا گیا اور بتایا گیا کہ کمپرومائز دین کے معاملے میں نہیں ہوگا. عقیدے اور دین کا معاملہ بہت نازک ہے، اس معاملے میں کسی اور کو گنا نہیں جائے گا، کسی اور کو خوش نہیں کیا جائے گا. صاف صاف کہہ دیا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے آپ کو ہمارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تکلیف ہو، چاہے اللہ کو معبود بنانے سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کے معبودوں کو پکارنے سے نہیں پکارنے سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو جتنا تکلیف ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، آپ کا اپنا میٹر ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین اور شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جب یہ صورت اگر ہم ترجمہ، اس کی تفسیر تشریح اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ہر سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں ہمیں مل جائے گا. کیونکہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ کمپرومائز والا زمانہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری وید پڑھو اور ہم آپ کا قرآن پڑھیں گے. اور سیکولرزم کے نام پر ایک اسٹیج پر جمع ہو جانا ایک الگ بات ہے، سیکولرزم کے نام پر پروگرامز اٹینڈ کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن سیکولرزم کے نام پر قرآن کو سیکولر سمجھ لینا اور اللہ اور اس کے رسول کو ایسے ٹریٹ کرنا جیسے لہٰذا ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہے، وہ غلط ہے.
لہٰذا اگر دشمن ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن توحید کا معاملہ صاف رہے گا، اس میں کوئی